نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات بیت المقدس میں پہنچے تو فرمایا فجمعت لی الانبیاء، اللہ نے میرے لیے انبیاء کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد اب مسجد میں جب بھی آپ تشریف لائیں تو حکم ہے کہ 2 رکعت نماز آپ نے ادا کرنی۔ سفر سے آئیں یا سفر پر جائیں تو نبی علیہ السلام کا معمول ہوتا تھا 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے، تو یہ بھی ایک سفر تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سفر میں انبیاء کے ساتھ ملاقات ہوئی اور سارے انبیاء اپنا اپنا تعارف فرما رہے تھے۔ آدم علیہ السلام کہ میں انسانوں کا باپ ہوں، نوح علیہ السلام کہ میں اس دنیا میں پہلا رسول بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں، کہیں کلیم اللہ، کہیں روح اللہ، کہیں صفی اللہ کی آوازیں، کہیں ذبیح اللہ اور خلیل اللہ کی آوازیں سننے کو مل رہی تھی۔ فرمایا جب باری میری آئی تو میں نے اپنا جو تعارف پیش کیا وہ یہ تھا انی اوتیت القرآن، میں وہ شخص ہوں، وہ ذات ہوں، وہ فرد ہوں جسے قرآن ملا ہے۔ تو فرمایا جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے، میرے کندھے سے پکڑا اور مجھے مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا۔ مسئلہ کیا سمجھ آیا ہے کہ قرآن کے ساتھ تعلق، قرآن کے ساتھ انسان کی نسبت یہ انسان کو بہت بلندیوں پر پہنچا دیتی ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا اور فرمایا قل، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، میں ایک بشر ہوں اور تمہارے جیسا ہوں، تم میں سے ہی کسی کا پوتا ہوں، کسی کا بھتیجا ہوں، کسی کا بیٹا ہوں۔ آپ تو بڑے اعزاز والے ہیں، یہ اعزاز کہاں سے؟ فرمایا یوحا الیہ، اعزاز اس بات کا ہے کہ اللہ نے میری طرف وحی کی ہے، میرے پاس قرآن آیا ہے۔ یعنی ایک بشر کو سید البشر اور امام الانبیاء بنانے والی ذات ہے تو اللہ کا یہ قرآن ہے۔ اور اگر اسی قرآن کی نسبت کسی لمحے، کسی گھڑی کے ساتھ مل جائے وہ بھی بڑا قیمتی ہو جاتا ہے۔ جیسے آپ نے گزشتہ سے قبل خطبہ جمعہ میں سنا تھا کہ رمضان المبارک کی عظمت، عزت، رفعت، بلندی کتنی زیادہ ہے۔ اللہ نے اس کا ایک ایک لمحہ رحمت سے بھر دیا، مغفرتوں سے بھر دیا، جہنم سے آزادی کے لیے مقرر کر دیا، جنت میں داخلے کا سبب بنا دیا۔ اے اللہ ان لمحات میں برکتیں کیوں ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان، رمضان کا تعارف ہے تو پھر رمضان المبارک یہ وہ عظمتوں والا مہینہ ہے، انزل فیہ القرآن، یہ ساری برکتیں، اس کے لمحات کی قیمتیں اس لیے بڑھ گئی کہ ان لمحوں کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ اور اگر مزید قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ جیسے مہینوں میں سے یہ مہینہ نرالا، اسی طرح فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک قدر کی رات ہے، راتیں 360-55 گزرتی ہیں، لیکن ان میں سے ایک رات ایسی گزرتی ہے جو اللہ کے ہاں اتنی قدر و قیمت کی مالک ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس کے مقابلے میں خیر اس میں تفصیل کا صیغہ ہے، جس میں دوسرے کے بارے میں مقابلہ پایا جاتا ہے کہ اس کے مقابلے میں 1000 مہینہ عبادت کی جائے، 83-84-85 سال اللہ کے سامنے قیام اور سجود کی حالت میں کھڑا ہوا جائے، اور ایک طرف صرف اس رات کا قیام کر لیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے یہ زیادہ محبوب اور زیادہ پیاری ہے۔ اللہ اس رات کی خاصیت کیا ہے؟ اس کو یہ عظمت کیوں ملی ہے؟ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس قرآن کو ہم نے اسی لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور اسی لیے آقا نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اگر پورا رمضان قیام نہیں کر سکتے تو فرمایا رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 5 تاک راتوں میں سے ایک رات ایسی ہے جس کو لیلۃ القدر قرار دیا گیا ہے۔ تو چلے یہ 5 راتیں جو آدمی قیام کر لیتا ہے غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے۔ یہ عظمت، یہ عزت، یہ رفعت، یہ بلندی کیوں ملی ہے؟ کیونکہ ان چیزوں کی نسبت قرآن کے ساتھ ہو گئی ہے۔ تو رمضان المبارک کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزتوں اور عظمتوں کے ساتھ نوازا ہے، تو اس کا بڑا سبب کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انزل فیہ القرآن، ہم نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اس قرآن کو اسی مہینے کے اندر نازل کیا۔ یہ ایک ان کا بنیادی تعلق ہے جس کی وجہ سے رمضان کو عزت ملی ہے۔
مقام ملا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، یہ قرآن اس کے ساتھ جس قوم کا، جس فرد کا، جن احباب کا اس قرآن کے ساتھ تعلق ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عزتوں کے ساتھ نواز دیتا ہے۔ تو یہ قرآن کی چند ایک خصوصی مناسبتیں ہیں رمضان المبارک کے ساتھ۔ ان میں سے سب سے پہلی جو مناسبت ہے وہ یہ ہے کہ قرآن بھی رب العالمین کا تعارف کرواتا ہے اور رمضان بھی رب العالمین کا تعارف کرواتا ہے۔ اس کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے، اور رمضان المبارک کی ابتدا بھی ربی و ربک اللہ کے ساتھ۔ اس کی وضاحت ہم نے پہلے کی ہے کہ یہ رمضان اور قرآن دونوں یہ تعارف کروانا چاہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہماری غمی خوشی کا مالک اللہ ہے، اس کی رضا پہ راضی رہنا یہ ایک مسلمان کا حق ہے۔ یہ دونوں قرآن اور رمضان ہمیں یہی سمجھانے اور سکھانے کے لیے آتے ہیں۔ دوسری بڑی مناسبت، جیسے یہ مہینہ رحمت ہے، جیسے یہ مہینہ مغفرت کا ہے، مہینہ نیکیوں میں بلندیوں کے اضافے کا سبب ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، فرمایا ہم نے اس قرآن کو لوگوں کے لیے باعث شفا اور باعث رحمت بنا۔ کتنی رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ، کوئی لوگ اللہ کے گھر میں اکٹھے ہو کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کو سیکھنا چاہتے ہیں، یتلون کتاب اللہ، قرآن کو سننا چاہتے ہیں، اس کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ، پھر اس قرآن کے معنی مفاہیم پہ غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اللہ ان کے اوپر اپنی طرف سے سکون نازل کر دیتا ہے، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اللہ ان کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے ان کو اپنے پروں میں لپیٹ لیتے ہیں، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ، کیا عظمت ہے قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے والے کی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے مالا الاعلی فرشتوں میں اس بندے کا نام لے کر ذکر کرتے ہیں، یہ فلاں بن فلاں میرا بندہ میرے کلام کی تلاوت کر رہا ہے۔ یہ عظمت، یہ مقام قرآن کے ساتھ جڑنے کے ساتھ ہے۔ اور حضرت صحیح بخاری کے اندر حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، فرمایا ایک رات میں سورۃ الکہف کی آیات پڑھ رہا تھا، میرا بیٹا یحییٰ پاس سویا ہوا ہے، ایک میرا جو گھوڑا سواری تھی وہ بھی صحن کے اندر، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اچانک ایسے قندیل نما گنبد جو ہے وہ میری طرف آ رہا تھا، زمین کی طرف۔ اب ان روشنیوں کو دیکھ کر گھوڑا بدکنے لگا، قریب تھا کہ وہ گھوڑا میرے بیٹے یحییٰ کے اوپر چڑھ جاتا اور اس کو روک دیتا۔ میں نے جلدی سے نماز کو ختم کیا، جیسے ہی نماز کو مکمل کیا تو یہ جو گنبد تھا یہ پھر آسمان کی طرف چلا گیا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر سارا ماجرا ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے پیارے حسین، یہ اللہ کے فرشتے تھے جو قرآن کی تلاوت سننے کے لیے تیرے پاس آ رہے تھے، اگر تو قرآن کی تلاوت جاری رکھتا، یہ زمین پر اترتے، صبح ہو جاتی تو یہ میرے صحابہ ان فرشتوں سے ملتے، ملاقات کرتے، یہ ادھر ہی موجود رہتے۔ یہ عظمت، یہ اللہ کی طرف سے رحمت، جیسے مہینہ رحمت ہے اسی طرح قرآن ہمارے لیے باعث رحمت ہے، اور جس طرح یہ مہینہ ہمارے لیے باعث مغفرت ہے، اسی طرح یہ مہینہ جو قرآن ہے یہ ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے، اسی طرح یہ مہینہ اللہ کی محبت کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَخُلُوفُ فَمِّ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، یہ رمضان المبارک میں اہم ترین ہم کام کرتے ہیں روزہ۔ فرمایا روزے میں خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے منہ کے اندر جو بدبو پیدا ہوتی ہے، اللہ کو یہ کستوری سے زیادہ پیاری لگتی ہے۔ جس بندے کی منہ کی بو اللہ کو اتنی پیاری لگے، وہ بندہ رب کو کتنا پیارا لگتا ہو۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کا بھی یہی معنی مفہوم سمجھایا، اور صحیح البخاری کے اندر صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے علاقے میں جو ہمارا امام ہے اس کو ایک مسئلہ ہے، ہمیں اس سے ایک شکایت ہے۔ اور میں کیا شکایت ہے؟
جب بھی وہ جماعت کرواتا ہے سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھتا ہے اور پھر کوئی اور سورت پڑھتا ہے. بڑا عجیب سا اس کا معاملہ ہے. ہم نے کئی بار اس کو کہا ہے کہ جو بڑی سورت پڑھنی ہوتی ہے وہی پڑھے, یہ بیچ میں آپ سورۃ الاخلاص کو کیوں پڑھ دیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی سوچ فکر اپنی جگہ بجا ہے, لیکن اس سے پوچھے کہ وہ عمل کیوں کرتا ہے. جب نبی علیہ السلام کا حکم ہوا تو اس کو بتانا پڑا. کہتا ہے لِأَنَّ فِيهَا صِفَةُ الرَّحْمَٰنِ, میں اس لیے اس کو ہر رکعت میں پڑھتا ہوں کہ اس کے اندر میرے رب کی صفات موجود ہیں اور مجھے اس صورت کے ساتھ بے پناہ محبت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قرآن کی محبت نے تیرے اوپر اپنے رب کی محبت کو واجب کر دی. جیسے روزے دار کے لیے رب کی محبت واجب ہے, اسی طرح جو ہے یہ قرآن کی محبت جو ہے یہ بھی اللہ کی محبت کو واجب اور لازم کر دیتی ہے. ان کا آپس میں بڑی گہری مناسبت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اس رمضان اور قرآن کے حوالے سے کل قیامت کے دن کے بارے میں تذکرہ کیا اور فرمایا الصیام والقرآن, روزہ اور قرآن یہ دونوں یشفعان للعبد یوم القیامہ, کل قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سفارشی بن کے کھڑے ہو جائیں گے. روزہ کہے گا اے اللہ منعتہ عن الشہوات, اے اللہ میں نے اس کو اس کی خواہشات سے روکا تھا, دن بھر اس کی بڑی چاہتیں تھی, لذیذ کھانے, ٹھنڈا پانی, پیاس کی شدت, اے اللہ سارا کچھ تھا, لیکن یہ میرا احترام کرتے ہوئے میرا خیال کرتے ہوئے اے اللہ اس نے کبھی اپنی خواہش کو پورا نہیں کیا تھا, میری بات مانی تھی. آج میں تیرے سامنے سفارشی بن کے کھڑا ہوں, اے اللہ اس بندے کی جتنی غلطیاں خطائیں لغزشیں ہیں اپنی رحمت کے ساتھ ساری معاف فرما. ابھی یہ روزہ سفارش کر رہا ہوگا, ادھر سے قرآن آ جائے گا. فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ, قیامت کے دن یہ سفارش کیا کرے گا یا ربی منعتہ عن النوم, اے اللہ عشاء کا وقت, راتیں بڑی قلیل تھی, نماز کے بعد سحری کا وقت بہت قریب آ چکا تھا, لیکن اس طرف نے ان کو بیدار رکھا کہ ہم نے آج قرآن کا پارہ سن کر جانا ہے, آج قرآن کی تلاوت کو سن کر ہم نے جانا ہے. اے اللہ منعتہ عن النوم, میں نے اس کو نیند سے روکے رکھا, اس نے اپنی نیند کی پرواہ نہیں کی, میری محبت میں رات بھر بیدار رہا. اے اللہ آج مجھے یہ گوارا نہیں جس نے دنیا کے اندر میری خاطر یہ مشقتیں جو ہیں صحیح ہیں, اتنی قربانیاں دی ہیں, اے اللہ آج میرے سامنے وہ جہنم میں جلے, مجھے یہ گوارا نہیں. میں تیرا کلام سفارش کرتا ہوں کہ اللہ اس میری سفارش کو قبول کر کے اس بندے کو جنت کا حقدار بنا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بار بار اس چیز کا حکم دیا ہے, اقرأ القرآن, قرآن کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرو. فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه, فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا تو یہ قرآن اپنے اصحاب کے لیے سفارشی بن کے کھڑا ہو جائے گا. یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھے, بعض اوقات ہمارے ہاں یہ ذہن میں سوال یا عمومی ہم نے آج تک یہی سنا ہوتا ہے کہ جی سفارشی سے مراد جو ہے وہ صاحب سے مراد حافظ قرآن ہے, یعنی حافظ قرآن کے لیے یہ سارے مقام ہیں, جبکہ نبی علیہ السلام نے حافظ قرآن نہیں کہا, صاحب قرآن کہا ہے یا حامل قرآن کہا ہے. صاحب قرآن اور حامل قرآن یہ لفظ استعمال کیے. صاحب یہ عربی زبان میں ساتھی کو کہتے ہیں, دلی دوست کو کہتے ہیں, جس کے ساتھ محبت اور عقیدت ہو اس کو کہتے ہیں, جس کی خاطر انسان اپنی خواہشات کو رد کر دے, جس کو اپنی اولین ترجیح سمجھے اس کو صاحب اور ساتھی اور دوست جگری یار کہا جائے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے شخص کو یہ مقام دینا ہے جو حافظ قرآن ہے یا نہیں ہے, لیکن قرآن کے ساتھ اس کا ایک تعلق موجود ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے لیے کل قیامت کے دن اپنی کلام کو بطور سفارشی کھڑا کرے. اس لیے صاحب قرآن بنے, دکان پہ بیٹھے ہیں قرآن کو کھول لیں, آپ اپنے گھر میں تشریف فرما ہے قرآن, آج کل تو بہت آسانی ہو چکی ہے, ہمارے موبائلوں کے اندر قرآن موجود ہے, ہر وقت ہم اس کو اپنی جیب میں رکھ سکتے ہیں. قرآن کے ساتھ آج ہمیں بڑا آسان ہو چکا ہے صاحب قرآن ہونا. آپ جتنے الفاظ پڑھ سکتے ہیں, یہاں میں ایک صرف پڑھنے کے حوالے سے بات کر دوں,
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، عمدہ انداز میں قرآن پڑھنے والا یہ اللہ تعالیٰ کے معزز ترین فرشتوں کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا، معزز ترین فرشتوں کے ساتھ۔ لیکن ایک شخص ہے، اس نے بچپن میں قرآن پڑھا نہیں، یہ اس کی لکنت ہے، قرآن تو اس کو آتا ہے لیکن پڑھتے ہوئے اٹک جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی یتطعطع وهو علیہ شاق، جو بندہ اٹک اٹک کے قرآن پڑھتا ہے اور اس کے اوپر وہ مشقت بھی ہوتی ہے، پھر بھی وہ قرآن کو اپنا صاحب بناتا ہے، قرآن کا صاحب بننے کی کوشش کرتا ہے، اس مشقت کو اپنے سر پہ سوار نہیں کرتا، وہ جی مجھے تو پڑھنا ہی نہیں آتا، میں تو اٹکتا ہی بہت ہوں، میری غلطیاں بہت ہے، پھر بھی قرآن کے ساتھ محبت اس مشقت کو اٹھاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلہ اجران، اس بندے کو رب دوہرا اجر عطا فرمائے، پڑھنے کا بھی اڑنے کا بھی، وہ رب ہے، غفور الرحیم ہے، فرمایا دوہرا اجر اس کو ملتا ہے۔ اس لیے اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، اپنے آپ کو صاحب قرآن اور حامل قرآن کرے۔ اسی طرح قرآن اور رمضان یہ دونوں اجور میں اضافے کا بہت بڑا سبب ہے، اور ان دونوں کے اجر اللہ نے ذکر نہیں کیے، جو نتیجہ تن اجر ہے۔ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بھی، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں ہی دوں گا۔ اور شارحین نے اس کا معنی مفہوم جو ذکر کیا ہے وہ کیا ہے کہ بندہ روزے میں بھوک پیاس کو برداشت کرتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، یہ اصول بھی ہے کہ ہر عمل کو جو بدلہ دیا جاتا ہے اس کی جنت سے دیا جاتا ہے۔ جیسی دنیا میں انسان مشقت اٹھاتا ہے ویسا ہی اس کے لیے کل قیامت کے دن بدلہ ہوگا۔ رات کو چھپ کے جو بندہ عبادت کرتا ہے، اللہ فرماتے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، اس نے رات کو اپنی آنکھوں کو تکلیف دی ہے، کل قیامت کو جو اس کو بدلہ ملے گا اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا۔ یعنی دنیا میں جیسی مشقت تو دنیا میں روزے دار پیاس کو برداشت کرتا ہے۔ شارحین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو تر و تازہ کرنے کے لیے دو عمل کریں گے۔ ایک، سب سے پہلے میدان حشر میں جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے چہرے کی زیارت کروا کے اس کی پیاس بجھائیں گے وہ روزے دار ہوگا، اور جب یہ جنت میں جائے گا تو فرمایا اس کے لیے اسپیشل ایک دروازہ ریان، سرابی کا دروازہ، تازگی کا دروازہ اللہ نے وہ قائم کیا ہے کہ جو پیاس کو دنیا میں برداشت کرتا رہا، آج تیرے لیے الصوم لی وانا اجزی بھی، میں نے بڑے پروٹوکول کے ساتھ اس کا بدلہ رکھا ہے۔ اور جب قاری قرآن کی بات آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقال لصاحب القرآن، کل قیامت کا دن ہوگا صاحب قرآن، پھر وہی بات صاحب قرآن بن جائیں، قرآن کو اپنا دلی دوست بنا لے، اولین ترجیح بنا لے۔ فرمایا کل قیامت کے دن اس صاحب قرآن، قرآن کے ساتھ محبت کرنے والے کو کہا جائے گا اقرا ورتقی، وہ بدلہ کیا چاہتا ہے، یہ سامنے جنت ساری تیری ہے، اقرا پڑھتا جا، ورتقی سیڑھیاں چڑھتا جا، ورتل کما کنت ترتل، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسے تو دنیا میں پڑھتا رہا، فإن منزلتک عند آخر آیۃ تقرأها، اب یہ سیڑھیاں تو چڑھتا جا، جہاں تک تیرا دل چاہے تیرے قدم لگتے جائیں گے، وہ ساری جنت رب تیرے نام کرتا جائے۔ یہ بغیر حساب کے اللہ نے اس کا اجر رکھا ہوا ہے، یہ ایسا اجر ہے جس کا اندازہ اللہ کے فرشتے نہیں لگا سکتے۔ اس لیے قرآن کے ساتھ محبت اور عقیدت کرے، اور یہ ذہن سے سوچ نکال دے کہ یہ فضائل صرف اس کو حاصل ہوں گے جو حافظ قرآن ہے، صاحب قرآن اور حامل قرآن بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کی دوستی کی وجہ سے دنیا میں بھی عزتوں سے نوازتا ہے، کل قیامت کے دن بھی عزتوں سے نواز دے گا۔ مسند احمد کی روایت ہے، شیخ البانی علیہ الرحمہ نے سلسلہ صحیحہ کے اندر اس کو جو ہے ذکر کیا ہے، فرمایا لو ان القرآن جعل فی احاب، اگر اس قرآن کو کسی چمڑے کے اندر ڈال دیا جائے، نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن کو کسی چمڑے کے اندر ڈال دیا جائے، ثم القی فی النار، پھر اس چمڑے کو آگ کے اندر گرا دیا جائے، محترقہ، فرمایا آگ کی جرت نہیں ہے کہ اس چمڑے کو جلا کے۔ اچھا، یہاں پر
اب لوگ ہم جو ہے ظاہر کو پسند کرتے ہیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو جوامع الکلم تھے. آپ چھوٹی سی بات کہہ کے بہت بڑی بات سمجھانا چاہتے ہیں. بات یہاں پر یہ نہیں ہے کہ ہم ظاہر میں قرآن کے مصحف کو لیں اور ایک چمڑے میں ڈال کے آزمانا شروع کر دیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا. فرمایا یہاں پر احاب سے مراد عام چمڑا نہیں, یہ انسان کی چمڑی مراد ہے. اس چمڑی کے اندر قرآن کی محبت ہو, یہ انسان حامل قرآن ہو, صاحب قرآن ہو, کل قیامت کے دن اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ جہنم میں چلا بھی جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی محبت کی وجہ سے جہنم کو یہ جرأت نہیں دیتے کہ وہ اس مسلمان کے جو وجود کو ہے وہ آگ لگائے. یہ عزت اور عظمت صاحب قرآن کی, حامل قرآن کی ہے. اس لیے قرآن کو اپنی زندگیوں کی زینت بنائیں, قرآن کو اپنا جو ہے محبوب بنائیں, اپنا ساتھی بنائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, طبرانی کبیر کی روایت ہے, یہ صاحب قرآن حامل قرآن کی بات ہے. فرمایا جب حامل قرآن دنیا سے چلا جاتا ہے, فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى الْأَرْضِ, اللہ زمین کی طرف حکم کرتے ہیں, لَا تَأْكُلِي لَحْمَهُ, دیکھنا اب ایک حامل قرآن آ رہا ہے, اس کو تو نے اس کے جسم کو نہیں کھانا. جہاں انبیاء کے جسموں پر اللہ نے زمین کو حرام کیا ہے کہ انبیاء کے جسم کو نہیں کھا سکتی, شہداء کے جسم کو نہیں کھا سکتی, اسی طرح جو حامل قرآن ہے اللہ نے زمین کے اوپر حرام کیا ہوا ہے کہ تو نے اس کے جسم کو مٹی نہیں بنانا. اس کا جسم اتنا عمدہ ہو چکا ہے, میں رب کو اتنا پیارا ہے, صدیاں بیت جائے یہ پھر بھی اس کا جسم محفوظ کا محفوظ رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظمت, یہ عزت قرآن کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی مناسبت سے یہ عہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نے قرآن کے ساتھ سچی یاری لگانی ہے اور اس کے معنی مفاہیم پہ غور کرنا ہے.